سب اس توجہ دیتے رہو. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے جذبوں کو, آپ کا ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہو رہا ہے, اسی لیے کہ شافعی محشر رحمت اللہ العالمین کی بزم ہے. توجہ ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا اس جملے پر, جب ان سب کا باپ آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب سے نبی ہے, تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ تاریخ بیان کرے کہ یہ کب سے نبی ہے؟ ارے جب نہیں تھا یہ جب سے ہے, جب تب نہیں تھا یہ تب سے ہے, جب لفظ کب نہیں تھا یہ کب سے ہے. بہت توجہ. اور آدم کب سے نہیں تھا بتا دوں؟ توجہ ہے بھئی, آدم ہی سے تو بات ہوگی نا. آدم کب سے نہیں, آدم کے بیٹوں کی تو بات بعد میں ہوگی نا, پہلے یہ تو طے کرو آدم کب سے. اور قرآن سے پوچھو نا, قرآن سے آدم کب سے ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اور ہی نہیں کیا, میری تو ساری تقریر کا حاصل یہی آیت ہے بس. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. مسلمان بھائیوں, مجھے گلہ اسی بات کا ہوتا ہے, اور اتحاد بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں, اور اختلاف بھی اسی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ہم علی والے ہیں, ہمارے یہاں منافقت کی گنجائش نہیں ہے. اتحاد بھی اسی بنیاد پر, اختلاف بھی اسی بنیاد پر کہ قرآن مجید میں بار بار آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے, آدم کی خلقت کا ذکر ہے. آدم کو خلق کیا مٹی سے, آدم کو خلق کیا تراب سے, آدم کو خلق کیا طین سے, آدم کو خلق کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے, آدم کو خلق کیا ہم نے گلی ہوئی مٹی سے. مختلف طریقوں سے قرآن میں 6-7 سے زیادہ مقامات پر آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے. مجھے بھی اولاد آدم سے گلہ تو یہی ہے کہ جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, طین سے پیدا کیا, تراب سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا, اور جس آدم کو بشر کہا, پروردگار نے جس آدم کو بشر قرآن میں کہا ہے, اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. ہاں توجہ ہے نا, اور کرو. میں جس آدم کو پروردگار نے مٹی سے بنایا اور یہ کہہ کر بنایا کہ بشر بنا رہا ہوں, جس آدم کو خدا نے قرآن میں بشر کہا, اس آدم کو تو کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد مصطفیٰ کو الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک جگہ بھی اگر کوئی یہ دکھا دے, کھڑے ہوئے چوک پر عرفان درابطی اعلان کر رہا ہے, گولی مار دینا اگر کوئی یہ دکھا دے کہ اے رسول محمد, میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا, میں نے مٹی سے پیدا کیا, میں نے ہوا سے پیدا کیا, میں نے پانی سے پیدا کیا, کوئی دکھا دے, ایک آیت بتا دو تو اپنا خون اسے حلال کر دوں گا جو یہ بتا دے کہ میرے رسول کو مٹی سے بنایا گیا. ورنہ 70 مقامات پر قرآن میں میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی کو نور سے بنایا گیا. سلامت رہو, یہیں سے فیصلہ لینا ہے. ماشاءاللہ بیدار ہو گئے ہیں اور معراج پر ہے سماعت کی, تو ایک فیصلہ اور وہ تاریخی کہ آدم کو کہا کہ مٹی سے بنا رہا ہوں, آدم بنے مٹی سے. نہیں, دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں, آدم بنے مٹی سے. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا, آدمی نہ ہوتا تو صحابی نہ ہوتا, تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, تبع تابعی نہ ہوتا, علماء نہ ہوتے, فقہاء نہ ہوتے, محدثین نہ ہوتے. سب آدم کی وجہ سے ہے نا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے نا, آدم سے آدمی بنا اور مٹی سے آدم بنا.
ارے مولا نے جگہ وقت تو نہیں ہے یہ ایسی بحث کا، لیکن آپ کے معیار سماعت پر ناز کرتے ہوئے مجھے مشکل ترین بحث چھیڑنی پڑ رہی ہے، فخر کرتے ہوئے، اس لیے کہ فیصلہ بڑا تاریخی دوں گا آپ کو انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا۔ آدم بنے مٹی سے، آدمی بنے آدم سے، تو آدمی نتیجہ ہے آدم کا، آدم نتیجہ ہے مٹی کا۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا۔ جاگو 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 آخری دور تک، آخری آدمی تک تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آدمی سے پہلے آدم تھا۔ تو جب آدمی سے پہلے آدم تھا تو تسلیم کرو کہ آدم سے پہلے مٹی تھی۔ سمجھو سمجھو سمجھو، یہ سارے کے سارے انسان جو ان ہزاروں برسوں میں آئے ان میں سب شامل ہیں جو میں بھی نام لے چکا، یہ سب ہیں ابن آدم، بنی آدم، یہی کہتے ہیں نا، یہ سب انسان ہیں آدم کے بیٹے، آدم ہیں مٹی کے بیٹے۔ یا علی یا علی، مولا نے جگہ تاریخی نعرہ آنے والا ہے، تاریخی نہ تھے، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں بیٹا، ابھی نہیں، ابھی نہیں آئے گا نعرہ، ذرا بات پہ نہیں مکمل ہونے دیکھو، خود بخود نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدر تو رگوں سے پھوٹتا ہے، رگوں سے پھوٹتا ہے، یہ خود بخود مومن کے دل سے نکلے گا۔ اور میں آج ثابت بھی کروں گا اس بازار میں، اس چوک پر، اس بازار میں، کھلے بازار میں سب کے سامنے کہ ایمان اور قرآن کے نعرے صرف یہی تین ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باقی کوئی چوتھا نعرہ شریعت کا نعرہ نہیں ہے۔ تین نعرے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، یہ میں آگے چل کر عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں۔ آدمی بنے آدم سے، آدم بنے مٹی سے، آدم نتیجہ ہے مٹی کا، آدمی ہے ابن آدم، آدم ہے ابن تراب۔ میرے مولا ذرا چاچو، جملہ ہی تو کہنا ہے، اگلے آپ کے ذہنوں تک پہنچ تو گیا۔ یہ ساری کائنات کے جو آدمی ہیں یہ سب ہیں ابن آدم، آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب۔ ابھی نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، ابھی بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں، میں خود روک رہا ہوں، آپ کے جذبات کے سمندر میں بند باندھ رہا ہوں خود، اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے آپ پر۔ نتیجہ دیکھیں، آدمی ہے ابن آدم، آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب۔ تو آدمی سے پہلے آدم، آدم سے پہلے مٹی، مٹی سے پہلے مٹی کا باپ۔ میں نام تھوڑا ہی لے رہا ہوں، خود نام پھوٹ رہا ہے رگوں سے۔ مٹی سے پہلے مٹی کا باپ۔ تو یہ سارے آدمی جس میں صحابہ سمیت آج تک کے لوگ شامل ہیں اور قیامت تک کے لوگ شامل ہیں، یہ سب آدم کا نتیجہ، آدم کی اولاد، آدم مٹی کی اولاد، مٹی علی کی اولاد، علی کی اولاد، علی ابو تراب، آدم ابن تراب، آدمی ابن آدم۔ تو یہ ساری کائنات بشریت صدقہ ہے آدم کا، آدم صدقہ ہے مٹی کا، مٹی صدقہ ہے علی کا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک